السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حماد عتیق ہادی اور آج آپ کے سامنے تزکیہ نفس کے حوالے سے کچھ ایسے نکات بیان کروں گا جو ہمارے دلوں کی پاکیزگی اور رب کی محبت کے حصول کے لیے بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوں گے۔ اس کو ضرور سنیے گا۔ وہ لوگ جو اپنے رب سے محبت کرتے ہیں نا، وہ اپنی زندگی نور ہدایت پر استوار کیے ہوتے ہیں۔ وہ تسلیم و رضا کی مسند پر متمکن ہوتے ہیں۔ جو ان کے رب نے دے دیا اس پر قانع اور خوش ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ زندگی کی تکلیف، غم ہو یا خوشی ہو، وہ تو زندگی کی آزمائشیں ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ان کی کامیابی ہے، اور کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے ارادے سے باہر نہیں ہے۔ ہر کام اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ غم اس کی مرضی سے ملتے ہیں، خوشیاں اس کی مرضی سے ملتے ہیں، تو وہ لوگ اس پر مطمئن ہوتے ہیں اور اس غم کو اپنے محبوب کی دین سمجھتے ہوئے اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور صبر بھی کرتے ہیں۔ اچھائی ملے تو شکر ادا کرتے ہیں، اگر کوئی غم ملے تو اس پہ صبر کرتے ہیں۔ اصل ناپاکی جو ہے وہ تو ہمارے اندر کی ہے نا، باقی سب تو آسانی سے دھل جاتا ہے۔ گرد و غبار کی بس ایک ہی قسم ہے جو پاکیزہ پانی سے صاف نہیں ہو پاتی، اور وہ ہے نفرت اور تعصب کے دھبے۔ پانی جو ہے ہمارے جسموں کو تو صاف کر دیتا ہے، لیکن روحوں کو صاف کرنے کے لیے تزکیہ ضروری ہے، دلوں کو پاک کرنا ضروری ہے۔ یہ ہمارے نفرت اور تعصب جو ہے یہ روحوں کو آلودہ کر دیتے ہیں۔ ہم ترک دنیا سے اور روزے رکھنے سے اپنے بدن کو پاک کر سکتے ہیں۔ ترک دنیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنگلوں کو نکل جائیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے پیچھے مت بھاگیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس پر شکر ادا کریں، اگر وہ زیادہ دے رہا ہے تو اس کے راستے میں خرچ کریں اور دوسرے لوگوں کے لیے فلاح کا باعث بنیں۔ محبت کی تلاش جو ہوتی ہے نا، وہ ہمیں تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ رب کی محبت میں کوئی ایسا مسافر نہیں گزرا جس نے اس راہ میں کوئی پختگی حاصل نہ کی ہو۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ ہے جس پہ چڑھ جاتا ہے یہ پھر اترتا نہیں ہے۔ پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کوئلوں پر لیٹ کر بھی احد احد پکارتے ہیں۔ ہمارا ظاہر اور باطن تبدیلی کے عمل سے گزرنا شروع ہو جاتا ہے۔ سچائی کا راستہ دراصل دل کا راستہ ہے، دماغ کا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو سارا جسم درست ہے۔ الا وہی القلب، وہ دل ہے، اور اگر وہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو جائے۔ اپنے دل کو اپنا ولین مرشد بناؤ، عقل کو نہیں۔ اپنے نفس کا سامنا اور مقابلہ کرنے کے لیے دل کی مدد لو، کیونکہ تمہاری روح پر ہی خدا کی معرفت کا نزول ہوتا ہے۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد دل ہے۔ زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، کتنی ہی دشواریاں کیوں نہ آئیں، کتنی ہی مشکل کیوں نہ لگنے لگے، کبھی مایوس مت ہونا۔ یقین رکھو کہ جب ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے تب بھی خدا بندے کریم اپنے بندے کے لیے کوئی نہ کوئی نئی راہ ضرور کھول دیتا ہے۔ ہر حال میں اس کا شکر ادا کرو۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ جب سب کچھ اچھا جا رہا ہو اس وقت شکر کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو ان حالات میں بھی رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جن حالات میں ہمارے جیسے لوگ جو ہیں رہنا بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو ہے بخشش کا معاملہ کرتا ہے۔ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے، بلکہ ان تمام باتوں پر بھی شکر ادا کرتا ہے جن سے محروم رکھا گیا، اس کی طرف سے عطا ہو یا اس کی طرف سے کوئی چیز روک دی گئی ہو تو یہ ہماری بھلائی کے لیے ہوتی ہے۔ تو ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہی راستہ ہے جس سے رب کی محبت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں جاگزیں ہو سکتی ہے۔ والسلام۔